آئے ہمارے فرشتے ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاس بالبشرا، بشارت کو لے کر، خوشخبری کو لے کر۔ بشرا کے معنی خوشخبری، بشارت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشارت لے کر آئے۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو سلام پیش کیا۔ تو سلام کرنا یہ فرشتوں کی عادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاری عادت کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جاری فرمایا، اور جو خوش نصیب اس عادت کو اپنانے والا ہے وہ حضرات انبیاء کرام کی سنت پر اور فرشتوں کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے کہ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم کو سلام پیش کیا۔ قال السلام، حضرت ابراہیم نے بھی سلام پیش کیا، سلام کا جواب دیا۔ فما لبث، لبث کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، انتظار کرنا، اور ماں یہاں پر نیگیٹو کے لیے ہے۔ فما لبث، آپ نہیں ٹھہرے، ان جاء بعجل حنیذ، اور فوراً ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر ہے کہ کچھ دیر ہی ہوئی تھی، فوراً ہی آپ ایک بھنا ہوا بچھڑا ان مہمانوں کی خدمت کے لیے لے آئے، کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اور آپ یہ سمجھے کہ یہ مسافر ہیں اور ان کی خدمت کی جائے، مہمان نوازی کی جائے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے علیہ السلام کہ آپ کئی دنوں تک مہمان کا انتظار کیا کرتے اور آپ کھانا تناول نہیں فرماتے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو 15 دن ہو چکے تھے، آپ مہمان کے انتظار میں تھے۔ اور یہ بھی آپ کے احوال میں آتا ہے کہ جہاں آپ کا گھر تھا آپ نے 4 دروازے بنائے تھے، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو آپ ان دروازوں کو کھول دیا کرتے تاکہ جو بھی مسافر مہمان وہاں سے گزرے آپ اس کی مہمان نوازی کریں۔ یہ ہے اصل تعلیمات کے مہمان کے آنے سے خوش ہونا، اس کی تکریم کرنا۔ بڑی کثرت سے احادیث ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں جو کہ ہمارے موجودہ مزاج سے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے ہاں اگر مہمان کچھ دیر زیادہ بیٹھ جائے یا اگر مہمان آ جائے تو وہ ہمارے لیے بوجھل بن جاتا ہے معاذ اللہ، جبکہ ہم یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ جس نے جو بھی کھانا ہے وہ اپنے رزق کا، اپنے حصے کا کھانا ہے۔ یہ ہم مانتے بھی ہیں، زبان سے کہتے بھی ہیں، لیکن دل چھوٹا کر لیتے ہیں اور پھر تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو مہمان نوازی بہت بڑی صفت ہے، بہت پیاری خوبی ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور جو مہمان کسی گھر میں آتا ہے تو ڈھیر ساری برکتیں لے کر، دعاؤں کی قبولیت لے کر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کو لے کر وہ آتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ بڑی مہمان نوازی فرمانے والے تھے۔ 4 آپ نے دروازے بنائے ہوئے تھے اور ہر دروازے سے مہمان کا انتظار ہوتا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو 15 دن گزر چکے تھے، کوئی مہمان نہیں آیا، اور آپ کو بے چینی تھی کہ کوئی مہمان کیوں نہیں آ رہا تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں۔ تو جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ نے فوراً ایک بھنا ہوا بچھڑا تیار کیا اور ان کی خدمت میں پیش کیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نَكِرَهُمْ، تو آپ نے اسے اجنبی سمجھا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور آپ کو اس سے خوف ہوا، کیونکہ اس زمانے کی روایت تھی کہ مہمان اگر گھر پہ آئے اور وہ میزبان کا کھانا نہ کھائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اچھے ارادے سے نہیں آیا، یعنی وہ دشمن ہے۔ یعنی ان میں بھی یہ اتنا ضرور تھا کہ جب کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو اس کا کچھ کھاتے نہیں تھے، اور یہاں تو جس کو نقصان پہنچانا ہو اس کو اس کے ساتھ رہ کر آستین کا سانپ بن کر اسے جو ہے وہ اس طرح سے نقصان پہنچایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا دوست سمجھتا رہے اور وہ خود اتنے بڑے خسارے میں مبتلا ہو جائے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم نے یہ محسوس کیا کہ کھا نہیں رہے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید کوئی برے ارادے سے آئے ہیں، شاید دشمن ہیں۔ آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا، اوجس منہم خیفہ، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف
فرشتے بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم اللہ کی طرف سے قوم لوط کی طرف آئے ہیں، انہیں عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، تو قوم لوط کی طرف جب آئے ہیں تو یہاں حضرت ابراہیم کے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، اور یہ حضرات انبیاء سابقین کی زندگیوں میں، ان کے احوال میں، ان کے زمانوں میں یہ اکثر ہوتا کہ ایک علاقے کے لیے ایک نبی مبعوث کیے جاتے، دوسرے علاقے کے لیے دوسرے نبی مبعوث کیے جاتے۔ یہ تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ کی نبوت اتنی وسیع ہے کہ کائنات کے ہر گوشے کے لیے، اور جب سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب سے لے کر قیامت تک آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی کی نبوت اور آپ ہی کی شریعت جاری و ساری ہے۔ لیکن گزشتہ ادوار میں انبیاء سابقین کے دور میں ایسا ہوتا کہ ایک علاقے میں ایک نبی ہوتے، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہوتے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے رشتے کے اعتبار سے بھتیجے بھی بنتے تھے، اور بعضوں نے دوسرے رشتے بھی ذکر فرمائے ہیں۔ بہرحال رشتہ داری بھی ملتی ہے اور زمانہ بھی ایک ہے۔ تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم کے پاس کیوں آئے؟ جیسا کہ ہم نے آیت کے آغاز میں سنا، بالبشرا، بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ آگے ذکر ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، قائم کہتے ہیں کھڑا ہونا، وَامْرَأَتُهُ کے معنی ان کی زوجہ، قائمۃ کھڑی تھیں پاس ہی، فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں حضرت اسحاق کی بشارت دی تو وہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی، اور یہ ہنسنا تعجب کی وجہ سے تھا۔ اللہ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں انہیں شک نہیں ہے، لیکن تعجب یہ تھا کہ عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے، 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، اور حضرت ابراہیم کی عمر بھی اتنی زیادہ ہے، تو تعجب اس بات پہ تھا کہ کیسے ہوگا، کیا مجھے جوانی دوبارہ مل جائے گی، میری جوانی دوبارہ پلٹ جائے گی، یا اللہ تعالیٰ اسی عمر کے حصے میں مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ فبشرناہ باسحاق، ضحکت کے معنی ہنسنا، وہ ہنسی مسکرائیں، فبشرناہ باسحاق، تو ہم نے انہیں حضرت اسحاق کی بشارت دی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت بھی، یعنی بیٹے کی بھی اور پوتے کی بشارت بھی مل گئی۔ حضرت اسحاق جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور یہ جو نسب ہے حضرت ابراہیم کا، یہ وہ نسب ہے کہ اس میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کا ایک لقب ہے ابو الانبیاء، یعنی آپ انبیاء کے والد ہیں، تو کثرت سے انبیاء اس نسب میں تشریف لائے۔ کیسے؟ حضرت یعقوب جو کہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے مشہور ہیں جن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو حضرت یعقوب کا ایک دوسرا نام اسرائیل ہے، اسی آپ کے نسب سے یعنی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے بڑھا۔ تو حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت اسحاق کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کی تعداد ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے ہی تشریف لائے، اسی نسب سے تشریف لائے۔ اور دوسری طرف ایک اور حسن کی اور لطف کی بات دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو شجر نسب ہے اس میں صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی یہ اس نسب کا خصوصی امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ قیمتی موتی بنا کر نمایاں نسب عطا فرمایا کہ باقی انبیاء دیگر نسب میں تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل کے نسب سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی اور عیسائی بڑا حسد کرتے تھے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ ان کی یہی تھی کہ نبی آخر الزمان اتنا بڑا اعزاز ہے، خاتم النبیین ہیں، اور اماموں انبیاء کی امامت کا یہ صحرا نبی پاک علیہ السلام کو جاتا ہے، تو اتنے عظمت والے نبی ہمارے نسب میں کیوں نہیں آئے؟ اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ بڑے انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ قرآن نے سارے ان واقعات کو، احوال کو بیان کیا ہے، تو ایمان نہ لانے کی وجہ میں یہ حسد اور بغض بھی تھا کہ یہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے۔ بہرحال تو یہ جو نسب ہے جس کی بشارت فرشتوں نے آ کر دی کہ جس میں حضرت اسحاق بھی ہیں اور حضرت یعقوب، اور پھر آگے ایک تعداد ہے حضرات انبیاء کی جو اس نسب سے تشریف لائی۔ قالت یا ویلتا، انہوں نے عرض کی ہائے افسوس، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز،
کیا میں اولاد جنوں گی؟ انا عجوز، عجوز کہتے ہیں بڑھیا کو، بوڑھی عمر کی خاتون کو کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں، کیا اس عمر میں اولاد جنوں گی؟ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، بعل کہتے ہیں شوہر کو، بعلی کے معنی میرے شوہر، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر جو ہیں حضرت ابراہیم یہ بھی شیخ ہو چکے ہیں، یعنی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ بڑی عجیب بات ہے، کیسے ہوگا؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں تم پر ہیں اے نبی کے گھر والوں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں۔ اللہ تعالیٰ کے ویسے تم پر اتنے احسانات ہیں، اتنی رحمتیں برکتیں، تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ اللہ نے اس خاندان کو، اس گھرانے کو، حضرت ابراہیم کو اتنے کمالات اور فضائل و شان عطا فرمائی ہیں۔ انہو حمید مجید، بے شک وہ خوبی والا، اللہ تعالیٰ خوبی والا، مجید عزت والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، جب حضرت ابراہیم کا خوف ختم ہوا اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وجاءتہ البشری، اور خوشخبری بھی مل گئی، یجادلونا فی قوم لوط، اب آپ فرشتوں سے تکرار کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ وہ تکرار یہ تھی، اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن کہتا ہے آگے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم تحمل والے، نرم مزاج اور رونے والے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اتنا آپ کا دل نرم ہے، شفقت والا آپ کا مزاج ہے، اور آپ کے مزاج میں انتہائی تحمل ہے، تو آپ جو ہے فرشتوں سے تکرار کرنے لگے کہ قوم لوط پر جو عذاب آ رہا ہے اس عذاب کو ٹال دیا جائے، وہ عذاب نہ آئے، انہیں اور مہلت مل جائے اور توبہ کی توفیق مل جائے تاکہ رجوع لے آئیں۔ قرآن کہتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ ان کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لیجئے۔ یہ مقبولین کی بارگاہ کا یہ رتبہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں اور حکمت الہی میں وہ دعا قبول نہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو انہیں ہی دعا کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی دعا تو قبول ہی قبول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان مقبولین کو منع فرما دیتا ہے کہ آپ اس طرف سے توجہ ہٹا لیں، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ یہ کفار اپنے کفر میں، اپنی گمراہی میں اتنے بڑھ چکے ہیں قوم لوط علیہ السلام کے جو کافر ہیں کہ اب ان کے لیے عذاب جو ہے وہ یقینی ہے اور اب یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ انہو قد جاء امر ربک، بے شک اللہ کا فیصلہ آپ کے پاس آ چکا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پہ ایسا عذاب آنے والا ہے جو رد نہیں کیا جائے گا، ٹالا نہیں جائے گا، یہ عذاب اٹل ہے اور یہ آ کر ہی رہے گا۔ ولما جاءت رسولنا لوطا، اور جب ہمارے فرشتے، رسول کے یہاں معنی رسول کی جمع ہے، یہاں مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں، قاصد، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیء بہم، تو آپ کو ان سے غم ہوا۔ یہاں پر بھی فرشتے انسانی شکل میں آئے اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، اور ان کی قوم جو ہے وہ بدفعلی کے جرم میں مبتلا تھی، تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں یہ قوم کے گندے لوگ فرشتوں، ان کو تو علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اب تک یہ معاملہ مخفی رکھا گیا تھا، تو وہ سمجھے کہ یہ تو نوجوان ہیں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے ہیں، تو یہ کہیں قوم کے افراد انہیں نقصان نہ پہنچائیں، تو آپ کو غم ہوا، وضاق بہم ذرعا، اور آپ کا دل ان کی وجہ سے تنگ ہوا، وقال ھذا یوم عصیب، اور آپ فرمانے لگے یہ بڑا سخت دن ہے، آزمائش کا دن ہے، میرے گھر مہمان آئے ہیں اور یہ میری قوم کے افراد میری رسوائی کا سبب نہ بن جائیں اور میری عزت کو میرے مہمانوں کے سامنے خراب نہ کریں۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، ان کی قوم ان کے پاس بھاگتے ہوئے آئی۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ غدار تھی، منافق تھی، اس نے جا کر کافروں کو اطلاع کی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت نوجوان آئے ہوئے، مہمان آئے ہوئے، تو سارے بھاگتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ یہ برائی کرتے تھے، برے کام کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اب دروازہ آپ نے بند فرما لیا اور دروازے کے اندر سے آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں،
تم ان کے ساتھ ازدواجی تعلق کر کے جو ہے وہ گناہ سے بچ سکتے ہو۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار مرد نہیں ہے؟ ساری قوم ہی نالائق ہے اور ناسمجھ ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی قوم کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اتنے یہ فطری طور پہ غلاظت کا شکار ہو چکے تھے کہ جو اللہ نے ایک فطری نظام مقرر فرمایا ہے اس کے خلاف انہوں نے اس طرح بغاوت کا سر عام اعلان کیا۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی، یعنی میرے پاس لوگ ہوتے، افراد ہوتے، تو میں تمہارے خلاف مقابلہ کرتا۔ او آوی الی رکن شدید، یا کسی مضبوط جگہ میں پناہ لے لیتا۔ اتنے تم غلیظ لوگ ہو، تم سے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور اگر مجھ میں مقابلے کی طاقت ہوتی تو میں تمہیں سبق سکھاتا، تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا۔ قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ آپ کی طرف ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ فاسری باہلک بقطع من اللیل، آپ رات کے پہر میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ آپ رات کے پہر میں نکل جائیے۔ ولا یلتفت منکم احدا، اور کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، کسی کی کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری قوم ہلاک ہونی ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں وہ رات کے حصے میں یہاں سے کوچ کر جائیں۔ الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ آپ کے ساتھ ان اہل ایمان میں شامل نہیں ہے، تو وہ بھی ان کفار کے ساتھ ہلاک و برباد ہوگی۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام سے اس نے معاملے کو مخفی رکھا، یعنی وہ منافق تھی، سامنے ایمان کا اظہار کرتی تھی، ہمدردی کا اظہار کرتی تھی، اور دل سے وہ کافر تھی اور کافروں کی حمایت کرتی، انہیں سپورٹ کرتی تھی اور گناہ میں ان کی معاونت کرتی تھی۔ تو فرشتوں نے یہ ظاہر کیا اور اس کے نفاق کو بتایا کہ اس کو آپ ساتھ نہ لیجیے گا، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، جو عذاب ان کافروں کو پہنچے گا وہ اسے بھی پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ صبح ہے، یعنی صبح ان پر عذاب جو ہے وہ اتار دیا جائے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بہت جلد ہی، چند لمحات میں، چند گھنٹوں میں ان پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ فرماتا ہے جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے نچلے حصے کو اوپری حصہ کر دیا۔ عالیہا سافلہا، اوپر والے حصے کو نیچے رکھ دیا، یعنی پوری کی پوری بستی جو ہے وہ پلٹ دی گئی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل امین نے اس بستی کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور اتنا بلند لے گئے کہ اس بستی کے جانوروں کی آواز آسمان والوں نے سنی، اتنا اوپر لے گئے، اور اتنی آہستگی سے آپ لے کے گئے کہ جو سویا ہوا تھا اس کی نیند بھی خراب نہیں ہوئی، اور اتنی بلندی پر لے جا کر اللہ کے حکم سے آپ نے پوری کی پوری بستی کو پلٹ دیا۔ اور 5 بڑی بڑی بستیاں اس میں شامل تھیں، اور 4 لاکھ کے قریبی افراد تھے جو ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد فرما دیے۔ تو اللہ کا قہر، اللہ کے عذاب کے آگے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جب وہ بغاوت کی انتہاؤں کو پہنچ جاتا ہے اور اس پر عذاب کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو اپنی ساری طاقتوں کے باوجود بھی وہ ذلیل رسوا ہو کر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ان پر پتھروں کی بارشیں بھی ہوئیں، من سجیل مندود، ایسے پتھر جو نشان زدہ تھے، ان پر مرنے والوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، اور ہر قوم کے الگ الگ پتھر اس قوم پر برسے۔ تو پتھروں کے ذریعے سے بھی اور زمین کو پلٹ کر 2 عذاب ان قوموں پر نازل ہوئے، ان کے اس بدترین جرم کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا تھے۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کے پاس نشان زدہ پتھر ہیں، یعنی سارے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ علامت ان پر مقرر کی گئی۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ پتھر آج بھی ظالموں سے دور نہیں ہیں، یہ عذاب کی
کی وعید ہے قیامت تک کے لیے کفار کے لیے اور سرکش لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ پتھر ظالموں سے بعید دور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس پر چاہے جس طرح چاہے عذاب کو نازل فرما سکتا ہے۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کو قبول کر کے اس کی حاکمیت کو، اس کی قدرتوں کو، شانوں کو تسلیم کر کے عاجز و انکسار بندہ بن کر اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔